جو ایک اہم مسئلہ قوم کے سامنے رونما ہوا ہے، وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے اپنی 13 رکنی اقتصادی کونسل میں عاطف میاں نامی ایک شخص کو بطور رکن کے ان کو نامزد کیا ہے، اور وہ اپنے تعارف اور شہرت کے اعتبار سے سکہ بند اور علانیہ قادیانی ہیں۔ اس سے پہلے بھی اپنے دھرنے کے دوران جناب عمران خان صاحب نے اسی شخص عاطف میاں کا نام بطور ایک ماہر معاشیات کے اپنی ٹیم میں شامل کرنے کا اعلان کیا تھا، جس پر قوم نے شدید رد عمل دیا، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ میسج ٹی وی نے بھی ان سے اس حوالے سے گفتگو کی تھی، جس پر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ فرمایا کہ مجھے اس عقیدے کے بارے میں، مسلک کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، لہذا اس وقت تو وہ بات مؤخر ہو گئی اور پھر کوئی تذکرہ نہ ہوا ان کا۔ لیکن یہ تازہ ترین جو صورتحال پیدا ہوئی ہے انتہائی تشویشناک ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جو پاکستان میں نہیں ہے، جو علانیہ قادیانی ہے، اور قادیانی یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ اسلام، پاکستان اور امت مسلمہ کے وفادار نہیں ہیں، اس شخص کو خاص طور پر اس عہدے پر اور اس کونسل کے اندر اس کو بطور رکن کے اس کو نامزد کرنا، یہ انتہائی ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے، قوم کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ہم یہ عرض کریں گے جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خدمت میں کہ گزشتہ دنوں ہالینڈ کے توہین آمیز خاکوں کے حوالے سے انہوں نے جو موقف اختیار کیا وہ بلا شبہ امت مسلمہ کے دینی جذبات کی مکمل ترجمانی تھی، اور ریاست اس موقف پر پوری قوت کے ساتھ کھڑی ہوئی، جس کے نتیجے میں ملعون گیری ولڈرز اس کو اپنے خاکوں کی اس نمائش کو اور اس پروگرام کو منسوخ کرنے کا اعلان کرنا پڑا، اور یہی ہمارا مقصود تھا کہ حکومت جو ایک اسلامی ملک کی حکومت ہے، ایک ایسے آئین کے تحت یہ حکومت چلائی جا رہی ہے کہ جو آئین اسلامی آئین ہے اور ریاست کا مذہب اسلام ہے، تو دیگر تمام معاملات کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے عقائد، اپنی تہذیب اور اپنے نظریے کی بھی مکمل حفاظت کرنی ہے، اور اس کے لیے ریاست کھڑی ہو۔ اور یہ بہت ہی ایک اچھا اقدام تھا، جس کا نتیجہ بھی پوری قوم نے حاصل کیا، بہترین نتیجہ حاصل کیا۔ تو اتنے عالیشان کام کرنے کے بعد اتنا برا کام انہوں نے کیا کہ اپنی ساری اس محنت اور کریڈٹ پر انہوں نے پانی پھیر کر رکھ دیا۔ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیگر عہدوں پر بھی قادیانی موجود ہیں، کلیدی عہدوں پر، تو عاطف میاں کے آنے سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ایک آدمی معاشیات کا ماہر ہے، اس کی صلاحیتوں سے، اس کے تجربات سے ملک کی اقتصادی اور معاشی پالیسیاں جو ہیں وہ بہترین انداز میں مرتب کرنے میں کیا حرج ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ کیا قادیانیوں کے علاوہ اور مسلمانوں کے اندر کوئی معیشت کا اور اقتصادیات کا ماہر نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کو اپنی پوری ٹیم میں یا ملک کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں ملا کہ جو اس شعبے کے اندر پاکستان کی خدمت کر سکتا ہو؟ یہ ناممکنات میں سے ہے، اور یہ قادیانیوں کا ہدف رہا ہے ہمیشہ سے کلیدی عہدوں پر بیٹھ کر ملک کو نقصان پہنچانا۔ ہمارے سامنے ماضی کے اندر بڑے تلخ تجربات موجود ہیں۔ جنرل ایوب خان جو ملک کے صدر تھے جس وقت، تو ان کے دور میں مرزا غلام احمد قادیانی کا پوتا مسٹر ایم احمد، جو اس وقت پلاننگ کمیشن میں تھا اور اس کا ڈپٹی چیئرمین رہا، تو ریکارڈ کے مطابق اس نے اس وقت اپنی رپورٹ میں ایوب خان سے
یہ بات کہی، اس نے رپورٹ لکھی کہ اگر مشرقی پاکستان کو الگ کر دیا جائے تو پاکستان بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر سکتا ہے۔ تو اس وقت بھی دینی جماعتوں نے ایم احمد کے اس عہدے پر فائز ہونے کی شدید مخالفت کی تھی اور یہ موقف اختیار کیا تھا کہ اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا، اور ہم نے نقصان اٹھایا۔ پھر معروف قادیانی ڈاکٹر عبدالسلام، جس کو عالمی ایجنڈے کے تحت نوبل پرائز دے کر مسلمانوں کا نمائندہ بنا کر اس کو پیش کرنے کی سازش کی گئی، اس کو پاکستان میں اہمیت دی گئی، اس کو اعزاز دیا گیا، اور پھر جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے دور میں ان کو بلایا گیا۔ تو اس شخص نے جو الفاظ کہے وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہیں کہ چونکہ قادیانیوں کی آئینی حیثیت جو ہے غیر مسلم اقلیت کے طور پر آئین کے اندر جو طے ہوئی، اس کو انہوں نے آج تک تسلیم نہیں کیا۔ قادیانیوں نے آئین کوئی تسلیم نہیں کرتے۔ اس نے کہا میں ایسے ملک پر لعنت بھیجتا ہوں۔ تو جو شخص پاکستان پر لعنت بھیجتا رہا اور پاکستان میں آنا پسند نہیں کیا، وہ ربوہ چناب نگر کے بہشتی مقبرہ میں نام نہاد بہشتی مقبرہ میں اس لیے دفن ہوا کہ اس کی خدمات قادیانی مذہب کے لیے تھی، اور اس نے اپنا مال جو ہے وہ قادیانی مذہب کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ تو یہاں دفن ہونا اس نے اس لیے پسند کیا، اس لیے نہیں کہ چناب نگر پاکستان میں ہے اور اس کو پاکستان کے ساتھ کوئی محبت تھی۔ اور جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے حوالے سے جو کتاب زاہد ملک صاحب کی موجود ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر اور اسلامی بم، اس کے اندر ڈاکٹر عبدالسلام کے حوالے سے بھی یہ بات انہوں نے واضح کی ہے کہ صاحبزادہ یعقوب جو ہمارے سابق وزیر خارجہ تھے مرحوم، ان کے حوالے سے کہ جب ہم امریکہ میں گئے تو وہاں پر پاکستان کے نیوکلر پروگرام کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئیں امریکی قیادت سے، تو بہت سی ایسی باتیں جو ہماری ایٹمی راز تھے، ملک کی سلامتی کے ساتھ ان کا تعلق تھا، وہ لیک ہو کر وہاں تک پہنچی، جس پر ہمیں خاصی تشویش ہوئی۔ تو جب ہم باہر نکلے ملاقات کر کے تو دوسرے دروازے سے ڈاکٹر عبدالسلام داخل ہو رہے تھے، تو اس پر صاحبزادہ یعقوب مرحوم نے کہا اچھا تو یہ بات ہے۔ تو گویا پاکستان کو کبھی بھی قادیانیوں سے کوئی نفع نہیں پہنچا۔ وہ کلیدی عہدوں کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں اور کیوں اس پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ روز اول سے انہوں نے پہلے کشمیر کا مسئلہ خراب کیا اور کشمیر کو قادیانی ریاست بنانے کی سازش کی، پھر وہاں ناکامی ہوئی، پھر انہوں نے بلوچستان کو قادیانی ریاست بنانے کی سازش کی اور اس کا اعلان کیا کہ عنقریب وہاں پر احمدی اسٹیٹ بننے والی ہے۔ اور یہ سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ تو ہم جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب سے یہ درخواست کریں گے کہ وہ ملک، قوم اور دین کے مفاد کو دیکھیں۔ وہ مسلمانوں کے وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، پاکستان کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ قادیانی اپنی حیثیت سے تجاوز کر کے پاکستان کی اکثریت کے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کیموفلاج کر کے وہ دنیا کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ پوری امت مسلمہ کا یہ طے شدہ یہ عقیدہ ہے کہ قادیانی جو ہے وہ غیر مسلم ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس وقت یہ بات بھی کہی جا رہی کہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ کوئی قادیانی جو ہے وہ کسی اہم عہدے پر نہیں آ سکتا۔ یقیناً نہیں لکھا ہوا۔ آئین میں یہ تو طے ہے کہ ملک کا سربراہ جو ہے وہ مسلمان ہوگا، لیکن جو شخص آئین کو تسلیم ہی نہیں کرتا اس کو ایک آئینی ریاست کے ایک اہم ترین آئینی عہدے پر ایک کونسل میں اس کو شامل کرنا بجائے خود یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ تو مجلس احرار اسلام کا موقف بھی یہی ہے۔ پاکستان کی تمام دینی اور سیاسی جماعتوں جو بھی اس ملک سے محبت رکھتے ہیں، دین سے محبت رکھتے ہیں، سب کا موقف یہ ہے، پوری قوم کا موقف یہ ہے کہ جو شخص، جو طبقہ، جو گروہ پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا، ان کا پاکستان کی اس آئینی ریاست کے اندر کوئی آئینی رول ان کا نہیں ہونا چاہیے۔
وہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو ایم احمد ایک طرف تو ایوب خان کے دور میں اس نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں اہم کردار ادا کیا اور حمود الرحمن کمیشن کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر یحییٰ خان کے دور میں وہ اقتصادی مشیر رہے، ایوب خان کے دور میں پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین رہے، جنرل یحییٰ خان کے دور میں وہ اقتصادی امور کے ان کے مشیر رہے۔ اس شعبے کو کیوں انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے؟ پاکستان کے دفاع کے شعبے کو، پاکستان کے خارجہ امور کے شعبے کو، پاکستان کے اقتصادی اور معاشی شعبے کو، یہ شعبے ریاست میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کو ٹارگٹ کر کے اس کے اندر وہ اپنے آدمیوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ملک کو اندرونی سطح پر بھی نقصان پہنچایا جائے اور بین الاقوامی سطح پر بھی نقصان پہنچایا جائے۔ تو ہم جناب عمران خان صاحب سے، وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کریں گے کہ وہ قوم کے جذبات کو سامنے رکھیں اور ملک کی اکثریت کے جو حقوق ہیں ان کا لحاظ کریں اور اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ اور ہم کسی کی نیت پر شبہ نہیں کرتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ارد گرد جو ٹیم اس وقت اکٹھی ہے اور جس ٹیم کو لے کر وہ پاکستان میں اپنی کابینہ کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کر کے ان کی حکومت کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، پاکستان کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو مجلس احرار اسلام اس سلسلے میں مطالبہ کرتی ہے اور تمام دینی جماعتوں کے اس متفقہ مطالبے کی حمایت کرتی ہے پرزور، اور احتجاج کرتی ہے، مطالبہ کرتی ہے کہ جناب وزیر اعظم پاکستان اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں اور عاطف میاں جو ایک سکہ بند علانیہ قادیانی ہے اور موجودہ قادیانی جماعت کے سربراہ کا بھی خاص آدمی ہے، اس کو اس اہم ترین شعبے سے اس کو باہر نکالا جائے۔ اور پاکستان کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے، بہت اعلیٰ اعلیٰ لوگ بیٹھے ہیں اور ان کی ٹیم کے اندر بھی لوگ موجود ہیں، ان کی صلاحیتوں سے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے نفع اٹھایا جائے، فائدہ اٹھایا جائے اور پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کیا جائے۔ ہمیں امید ہے کہ جناب عمران خان صاحب اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ ملک کی بڑی بدقسمتی ہوگی اور پاکستان کی تمام دینی قوتیں اپنی پوری وحدت کے ساتھ اس پر اپنے احتجاج کو جاری رکھیں گے تا وقت ہے کہ وہ اپنا فیصلہ واپس نہ لے لیں۔ بہت شکریہ۔